دو آدمی سامنے آتے ہیں، ایک نمازی ہے اور غریب ہے، روزے دار ہے اور جھوپڑ پٹی میں رہتا ہے، ایماندار ہے اور فٹ پاتھ پر ٹوٹی چپل پہن کے پیدل چلتا ہے، ایک بے نمازی اور فلیٹ میں رہتا ہے، ایک بے روزے دار اور ایئر کنڈیشن کار میں چلتا ہے، ایک بے دین ہے اور زندگی کے سارے راحت و آرام کے سامان اسے حاصل ہے۔ اب یہ دو طرح کے آدمی سماج میں پائے جاتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں، ہم سے آپ بہتر جانتے ہیں۔ تو شیطان کان میں آ کے پھونکتا ہے، ان اللہ والوں کو دیکھ لو جنہوں نے اللہ کو مانا، سجدے کیے، وہ پیدل گھسٹ رہے ہیں ٹوپی چپل پہنے ہوئے فٹ پاتھ پر، اور ایک میرے ماننے والوں کو دیکھو دندناتے پھر رہے ہیں ایئر کنڈیشن کار میں۔ خالی کہتے ہی نہیں، خالی کہتے ہی نہیں، میری بہنوں میرے بھائیوں غور کے ساتھ سنو، وہیں پر وہ آ کے شک ڈالتا ہے، وہیں پر وہ آ کے شک ڈالتا ہے کہ دیکھو جنہوں نے میری بات مانی وہ راحت میں ہے، اور جنہوں نے میری بات نہیں مانی، اللہ کی بات مانی، وہ تکلیف میں ہے۔ تو وہ کہتا ہے کہ دنیا میں دیکھ کے راستہ پہچان لو کہ مجھے مانو گے تو کل بھی آرام میں رہو گے، اور اللہ کو مانو گے تو کل بھی تکلیف میں رہو گے۔ اور ہمارے بہت سے بھائی بہن سمجھ لیتے ہیں بات تو بڑی پکی ہے، بات تو بڑی پکی ہے، بھائی اسی پکی کو کچی کر دینا ہے میرا کام، اور ابھی کچی ہوئی جاتی ہے۔ دو طرح کے انسان ہیں، یا تکلیف والے یا آرام والے۔ تکلیف والوں کی بات آج چھوڑ دیجیے، پہلے آرام والوں کی بات سن لیجیے کہ کبھی کا آرام تو اس لیے ضرور اللہ کسی کو دیتا ہے کہ اللہ اسے خوش ہے، اور کبھی اللہ کی طرف سے آرام صرف اس لیے دیا جاتا ہے کہ اللہ ناخوش ہوتا ہے۔ میرے بھائی کہیں گے یہ اتنی اونچی فلسفی ہماری سمجھ میں نہیں آئی کہ جب اللہ خوش ہوتا ہے تو تکلیف دیتا ہے، اور جب ناخوش ہوتا ہے ناراض ہو جاتا ہے تو آرام دیتا ہے۔ تو میں آپ کا منہ بھی بن جائے اور باقیوں بھی آ جائے، لکھنؤ کا ایک پرانا قصہ سنا دوں۔ اب تو وہاں نام کے بھی جواب نہیں ملتے، لیکن آج سے 100 سال پہلے 150 سال پہلے لکھنؤ میں نوابی نواب تھا، اور اس زمانے میں واٹر ورکس نہیں تھا جو پانی بھرا جاتا نل سے پائپ سے، تو گھر گھر مشکیزے میں پانی بھر کے بھجتی پانی پہنچاتے تھے۔ 1-2 منٹ لگیں گے، آپ کا بول بھی ٹھیک ہو جائے گا، اور زندگی بھر کے لیے یقین ہو جائے گا کہ کسی کی راحت کو دیکھ کے یہ نہ سمجھ بیٹھیے گا خدا اس سے راضی ہے۔ ایک دن نواز صاحب نے بھجتی سے یہ کہا، جیسے 10 بج کے روز طے تھی کہ 10 بج کے روز دیا کرو، 10 روپئے مہینے میں پایا کرو، کا 2 بج کے اور دے دیجیے۔ تو بھجتی نے سخت درا کے لب و لہجے میں جواب دیا، بس جو 10 ملتی ہے اس کے آگے 2 نہیں ملے۔ نواز صاحب چپ ہو گئے، نواز صاحب چپ ہو گئے تو بھجتی کو خیال آیا کہ نواز صاحب دب گئے۔ دوسرے دن جو آئے تو نواز صاحب نے ان سے کہا کہ بھیا بھجتی جب پانی بھر لینا تو اختیاری چائے پی لینا۔ تو بھجتی کو خیال ہوا روز سلام کرتے تھے تو نواز صاحب ٹھیک سے جواب بھی نہیں دیتے تھے، کل جو ذرا ڈپٹ کے ڈانٹ کے بولے تو دب گئے۔ تو بھجتی دل میں خوش ہوا، اب کل جو سلام کرتے تھے تو برا کرتے تھے، اور کل جو ڈانٹ دیا تو اچھا کیا۔ غصہ تو آیا تو نواب صاحب کو، مگر نواب صاحب غصے پر قابو کر لے گئے۔ یہ میں اس زمانے کے نواب صاحب کا قصہ سنا رہا ہوں جو افیم کا زمانہ تھا۔ بہت سے ممکن میرے بھائی نے سمجھو مافیا جسے کہتے ہیں، اس زمانے کے سماج میں افیم کھائی جاتی تھی۔ آج کا دور بدل گیا ہے، وہ افیم کا دور تھا، یہ شراب کا دور ہے۔ نواز صاحب نے جو چائے پلائی تو اس میں مارفیا تھی، افیم تھوڑی گھلی ہوئی۔ بجتی کو بڑا مزہ آیا پینے میں۔ راحت والے انسان کو دیکھ کے یہ خیال نہ کرنا کہ خدا راضی ہے، اس مفہوم کو سمجھانا چاہتا ہوں، اس لیے کہ شیطان یہی سمجھا کہ تو گناہوں پر آمادہ کرتا ہے۔ نواز صاحب روز چائے پلاتے گئے اور مارفیا کا افیم کا ڈوز روز بڑھاتے گئے۔ جب 2-4 مہینے میں محسوس ہو گیا کہ افیم کے بغیر ان کی آنکھ کھلتی نہیں ہے، جو افیم کھانے لگتا ہے وہ ناک سے بولنے لگتا ہے، منمنا ہو جاتا ہے۔ تو اب اتنے پکے افیمتی ہو گئے بھجتی صاحب کہ صبح کو بیوی نے کہا اٹھو تو ان کا اٹھو ہی نہیں جاتا، ان کا پانی بھرنے جاؤ کا چلا ہی نہیں جاتا۔ اب جب افیم کھلا کے نواب صاحب نے روز چائے پلا کے جتنی پی سکتے ہو اتنی پی،
جب پکا افیم کی بنا کے بالکل بیکار کر دیا، جب افیم کے بغیر اٹھ نہیں سکتے اور اٹھ نہیں سکتے تو روزی کما نہیں سکتے اور جیب میں پیسے نہیں کہ افیم خرید سکے تو دروازہ بند کر دیا، اب ساری زندگی کے لیے بیکار ہو گئے۔ تو بس میں آپ سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں میرے بھائیوں میری بہنوں کہ اگر ایک بھشتی سے نواز صاحب نے ناراض ہونے کے بعد سلوک کیا کیا کہ اس کی خاطر بڑھا دی، اس کی عزت بڑھا دی، اسے چائے پر چائے لینا شروع کر دی تاکہ تمہیں ہم ناگارا کر دیں، تو ایسے ہی خدا جن بندوں سے ناراض ہو جاتا ہے انہیں دولت زیادہ دے دیتا ہے، حکومت زیادہ دے دیتا ہے، طاقت زیادہ دے دیتا ہے تاکہ تم طاقت پا کے دولت پا کے حکومت پا کے زیادہ گناہ کرتے جاؤ تاکہ کل تمہارا عذاب پڑتا چلا جائے۔ دولت پا کے ناز نہ کرنا، یہ دولت تو فرعون کو بھی ملی ہے، یہ دولت تو نمرود کو بھی ملی ہے، حکومت پا کے ناز نہ کرنا، کبھی کبھی اللہ ناراض ہو کے دولتیں دے دیتا ہے۔ یہ صلوات اور بھیجیے محمد